السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ محنت کے باوجود گھر میں غربت اور بے سکونی کیوں آ جاتی ہے؟ رزق تو آتا ہے مگر برکت ٹھہرتی نہیں، خوشیاں ملتی ہیں مگر قائم نہیں رہتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ 5 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہی ہوں جنہیں اگر ہم اپنے گھروں سے نکال دیں تو انشاءاللہ العزیز رزق میں کشادگی، دلوں میں سکون اور گھروں میں اللہ کی رحمت اتر آئے۔ ناظرین، آج کا بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کے گھروں سے غم، پریشانیاں اور مصیبتیں ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے اندھیری رات کے بعد سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ آج ہم ایک بڑے راز کے بارے میں بات کریں گے جسے سن کر آپ کا دل نرم ہو جائے گا، سوچ بدل جائے گی اور نیت سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے بیان کا عنوان ہے 5 چیزیں جو کبھی نہ خریدیں، یہ چیزیں گھر میں غربت اور بے برکتی لے آتی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر کا رزق کم کر دیتی ہیں، برکت ختم کر دیتی ہیں اور رحمت کے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سب دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ رزق آتا ہے مگر برکت نہیں رہتی، خوشیوں کی جگہ پریشانی اور رحمت کی جگہ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یعنی اگر کسی گھر میں نعمت کی قدر نہ ہو اور پڑوسی کا بھی خیال نہ رکھا جائے تو وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک عورت تھی جس کے گھر میں ہر نعمت آتی تھی لیکن وہ کبھی مطمئن نہ ہوتی۔ روز کو کچھ نیا لاتی، پردے، برتن، فرنیچر، شوہر خاموش رہتا مگر دل میں سوچتا کیا ان چیزوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے؟ ناظرین، کچھ عرصے بعد وہی گھر قرضوں میں ڈوب گیا اور برکت جاتی رہی، یعنی ختم ہو گئی۔ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے کئی گھروں کی حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں ان 5 چیزوں کی طرف جو گھر میں نہیں لانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک عبادت گزار عورت تھی، اس کے گھر میں سکون، محبت اور برکت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تو دعا دیتے، یعنی اس عورت کے لیے دعائے خیر کرتے۔ پھر ایک دن آپ نے فرمایا، آج اس گھر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس عورت نے اپنے گھر میں 5 ایسی ناپسندیدہ چیزیں رکھ لی ہیں جن کی وجہ سے فرشتے نکل گئے اور شیطان اس کے گھر میں آ گیا۔ کچھ دن بعد وہی گھر برباد ہو گیا اور تنگ دست ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے وہ چیزیں اپنے گھر میں رکھ لیں جن سے میرا دل تو خوش ہوتا تھا مگر میرا رب ناراض ہوتا تھا، اور اسی ناراضگی نے، یعنی اللہ رب العزت کی ناراضگی نے برباد کر دیا۔ بے شک اللہ کی ناراضگی برباد کر دینے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جاندار کی تصویریں، گھر کی دیواروں پر تصویریں لگانا۔
حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 2، موسیقی اور باجے، گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آنا۔ جہاں یہ چیز ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی بلکہ شیطان جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے غیبت اور چغلی، کسی کی برائی کرنا، دوسروں کی باتیں نقل کرنا۔ یہ گناہ رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اور دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 4، ناشکری، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اعتراض کرنا، کھانے، کپڑوں یا رزق کو برا بھلا کہنا۔ ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ نمبر 5، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کو یاد نہ کرنا، قرآن نہ پڑھنا، دعا نہ کرنا۔ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو سکون اور برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے توبہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کا گھر دوبارہ آباد ہو گیا۔ نتیجہ، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنے گھروں سے یہ 5 چیزیں نکال دیں، 5 چیزیں ہیں: تصویریں، گانے بجانے، غیبت اور چغلی، ناشکری اور اللہ کے ذکر سے غفلت، تو ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت اترے گی انشاءاللہ۔ اپنے گھروں کو سادگی، شکر گزاری، ذکر الہی اور محبت سے سجاؤ۔ یہی وہ اصل خوبصورتی ہے جو انسان کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔